اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے. آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم ان خواتین کے بارے میں جانیں گے جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے. قرآن مجید میں بیان کردہ خواتین کا ذکر الگ الگ کرنے سے قبل آج ہم خواتین کے حوالے سے قرآن مجید کے عمومی مزاج پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. سورۃ الاسراء آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور خوشخبری دے دو ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سب انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا ہے وہیں خواتین کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں کیا ہے جس کا مقصد انسانیت کو مثالوں کے ذریعے سکھانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کا ذکر کیا ہے ان میں صالح خواتین بھی شامل ہیں اور غیر صالح خواتین بھی شامل ہیں. بعض کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں اور بعض کے بارے میں مختصر ذکر ہے، اور کسی واقعے کے ضمن میں ان کا ذکر اشارتاً آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان سب خواتین پر ایک ایک کر کے اپنے سیشنز میں بات کریں گے. قرآن مجید کا مقصود واقعات سے، مثالوں سے
عبرت اور نصیحت ہوتا ہے۔ چنانچہ ان خواتین کی زندگیوں کا مطالعہ بھی ہم اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ ان کرداروں سے سبق لے کر ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کی آیات کو بنیاد بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ان آیات کی جو مختلف علماء نے تفاسیر بیان کی ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں ان خواتین کے حوالے سے جو کچھ ذکر ہوا ہے اس کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان خواتین کے بارے میں کیوں جانیں؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری آبادی میں خواتین کا ایک بڑا حصہ ہے، اور آج کی خاتون کو پہلے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ صحیح رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرآن مجید میں خواتین کا جو ذکر کیا ہے اور بہت سی خواتین کی جو روشن مثالیں بیان کی ہیں، تو وہ پڑھ لینے سے، دہرا لینے سے انشاءاللہ تعالی آج کے دور کی جو خواتین ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ان کرداروں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکے۔ اسی طرح وہ خواتین جنہوں نے بغاوت کی راہ اختیار کی، اپنے رب کی پہچان سے غافل رہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی، ان کی زندگیوں کے بارے میں جان کر یہ فائدہ ہوگا کہ آج کی عورت کسی زوم میں مبتلا ہو کر ان جیسی غلط روش اختیار کرنے سے بچ سکے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم ان خواتین کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ معاشرے کے افراد کی تربیت، ان کی کردار سازی، ان کے اخلاق کی بہتری کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید میں بیان کردہ شخصیات اور خاص طور پر خواتین کی زندگیوں کو سامنے لایا جائے۔ آج کے دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فکری بگاڑ بڑھ چکا ہے، لوگوں کے عقائد میں کمزوری آ چکی ہے، اعمال میں کمزوری آ چکی ہے، نظریات میں خلل آ چکا ہے، تو ضرورت ہے کہ ان ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ اس زاویے سے ہم کریں کہ ان کی زندگیوں کے سچے واقعات اور معمولات نہ صرف ہمارے علم میں آئیں بلکہ ان کے ذریعے سے ہمیں یاد دہانی اور تذکیر حاصل ہو، جس کے بعد واپس تعمیر اور ترتیب کا عمل ممکن ہو سکے۔ انسان اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرے، اپنے مقصد زندگی سے آگاہ ہوں اور ان کاموں کی طرف راغب ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں انہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم انشاءاللہ ان خواتین کے بارے میں جب ایک ایک کر کے تفصیل سے مطالعہ کریں گے اور تفصیل سے اسے ڈسکس کریں گے تو بہت سی رہنمائی ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تذکیر کا انداز اختیار کیا ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی بعض اوقات پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہیں، اور کہیں وہ یا ایھا الناس کہہ کر سب انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر
اہل ایمان سے خاص طور پر خطاب کرتے ہیں تو کہیں یا نساء النبی اور یا نساء المؤمنین کہہ کر خواتین کو خصوصی طور پر متوجہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ انداز بھی بتاتا ہے کہ کچھ احکامات تو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سب کے لیے یکساں ہیں، البتہ کچھ احکامات اور ہدایات دونوں کے لیے الگ الگ اور خصوصی بھی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی بھلائی اور ترقی میں خواتین کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی کردار سازی، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ان کی اصلاح کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی نسل کی تربیت میں اور اس کی کردار سازی میں جو رول خواتین کا ہے وہ مردوں کا نہیں ہے۔ مردوں کا اپنا ایک کردار ہے، لیکن گھر کی فضا کے اندر بچوں کی نشو و نما کرتے ہوئے، ان کو اچھے اور برے کا فرق سمجھاتے ہوئے، ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے خواتین کی اپنی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں خصوصی ذکر کیا ہے اور ان کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پورے اخلاص اور دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ذمہ داری جتنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے اتنی ہی خواتین کو بھی دی ہے۔ سچ بولنا، سچ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی کے مصائب اور امتحانات کا مقابلہ کرنا، معاشرے میں رہتے ہوئے سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا، نفس کی تربیت کرنا، تکبر اور زیادتی سے بچنا، دھوکے اور فریب کو چھوڑ دینا، زیب و زینت کی نمائش سے بچنا اور عفت و عصمت کی حفاظت کرنا، یہ ایسی صفات ہیں جن سے مردوں اور عورتوں دونوں کو متصف ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں کے لیے ہیں۔ جب دونوں ان صفات سے متصف ہوں گے تب ہی ایک صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، ثابت قدم مرد اور ثابت قدم عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا تذکرہ پہلو بے پہلو مستقل طور پر کیا ہے، کیونکہ
وہ معاشرے کا نہ صرف برابر کا حصہ ہیں بلکہ معاشرے کی تعمیر اور تخریب میں ان کی شرکت قدرے زائد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین کا ذکر ملتا ہے احادیث میں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس بات کا ذکر کیا تھا، جیسے کہ ام عمارہ انصاریہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، کیا بات ہے، میں ہر چیز مردوں ہی کے لیے دیکھتی ہوں اور عورتوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آخر تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کی خواہش پر خواتین کا ذکر الگ بھی کیا، اگرچہ جتنے احکامات مردوں کے لیے تھے ان میں خواتین شامل تھیں، مگر الگ سے بھی ان کو اہمیت دی گئی اور ان کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ خواتین کا ذکر کیا، ان کے بعض رولز کے حوالے سے۔ مثلا سورۃ توبہ میں فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے اور کیا خوبصورت تعلق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان معاشرے میں رہنے والے مردوں اور عورتوں کا بیان کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا ولی قرار دیا گیا ہے۔ ولی کے معنی ہے دوست، رفیق، دمساز، غم گسار۔ تو مسلمان معاشرے میں جہاں مردوں کے حقوق اور فرائض ہیں وہیں عورتوں کے بھی ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی میں دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یہ جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے وہیں خواتین کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور مفسر قرآن علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، قلوبہم متحدۃ فی التوادی والتحاب والتعاطف، یعنی باہم مودت، محبت اور ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں ان کے دل متحد ہیں، یعنی اہل ایمان کے، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کو کچھ اسی طرح سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات و تعاون کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی ایک مومن مسلم مخلص معاشرے کے اندر مومن مرد و عورت
ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہر طرح کے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے نظر آتے ہیں، اور شر کے کاموں میں ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یہ ہے کردار مومن مردوں اور مومن عورتوں کا، جو قرآن نے بھی بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا۔ اسی طرح جہاں قرآن اہل ایمان مرد و عورت کا ذکر کرتا ہے، ان کے رول کو بیان کرتا ہے، وہیں قرآن مجید معاشرے میں موجود منافق مردوں اور عورتوں کا ذکر بھی کرتا ہے، تاکہ اس کو جان کر سب لوگ الرٹ ہوں، اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنا جائزہ لے سکیں۔ سورۃ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے۔ یہ منافق بڑے ہی فاسق ہیں۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہے، اور ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں منافقین کے ساتھ منافقات کا بھی ذکر تصریح کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی واضح انداز میں، اور دونوں کو برابر شریک جرم قرار دیا گیا ہے تاکہ انہیں یہ تنبیہ ہو کہ جو انجام ان کے مردوں کا ہونے والا ہے وہ بھی اس سے بچنے والی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانے کی کوشش نہ کی، دین کے معاملے میں ماتحتی کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ اپنی نجات کے لیے جد و جہد ہر نفس کی، مرد ہو یا عورت، خود اپنی ذمہ داری ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ اس نفاق کے کھیل میں عورتوں کا بھی نمایاں حصہ تھا، خاص طور پر اس پہلو سے کہ جان اور مال کی محبت نفاق کے اولین اسباب میں سے ہے۔ تو یہاں پر پھر خواتین کا ذکر چونکہ خاص طور پر ہے مردوں کے ساتھ، تو اگر خواتین کے اندر ایسی کوئی منافقانہ روش ہوگی تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گی جس سے منافق مرد ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ خواتین اپنے رول کو جانیں اور دیکھیں کہ وہ معاشرے کے اندر مثبت کردار ادا کر رہی ہیں یا منفی کردار ادا کر رہی ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں نیک کام کرنے والے مردوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں یا برے کام کرنے والے مردوں کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو مومن مرد اور عورت جو ہیں وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور منافق مرد اور عورت جو ہیں
وہ ظلم، زیادتی اور منکر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو معاشرے کی بھلائی، معاشرے کی خیر، معاشرے میں تعمیر صرف اس وقت ممکن ہے جب مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین بھی اپنا کردار بہتر طور پر ادا کریں، اور اسی طرح وہ مرد اور خواتین جو معاشرے کے بگاڑ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے روکیں، تبھی اصلاح کا عمل ممکن ہو سکے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں خواتین کا منفرد اور خاص ذکر جو کیا ہے وہ بعض صورتوں میں بیان ہوا، جیسے سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ الطلاق، سورہ التحریم، سورہ نور، سورۃ الاحزاب، سورہ المجادلہ، سورہ مریم، سورہ سبا، سورۃ الحجرات، سورۃ الممتحنہ، سورہ المسد، سورۃ الناس۔ کتنی صورتیں آپ دیکھیے جن میں خاص احکامات خواتین کے حوالے سے نازل کیے گئے۔ ان سب میں جتنے احکامات ہیں ان کا تفصیلی مطالعہ تو ہم اس سیریز میں نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا اپنا ایک مخصوص موضوع ہے، ہم صرف اسی کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن خواتین کو خصوصی طور پر ان صورتوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ پورا ہی قرآن مجید ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے اور اس میں قدم قدم پر ہمارے لیے تزکیہ اور تربیت کا سامان ہے، لیکن وہ صورتیں جن میں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ذکر کیا گیا ان کو مزید توجہ کے ساتھ سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی ان صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکامات دیے ہیں ان کی تفصیلات تو نہیں ہم دیکھ سکتے، لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ ان میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت اور مرد کو ایک ہی نسل سے پیدا کیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ تو مرد ہو یا عورت وہ ایک مشترکہ نسل انسانی ہے، سب انسان ہیں، اور قرآن مجید کے احکامات سب کے لیے ہیں، دونوں کے لیے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر شرعی حکم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی مردوں اور عورتوں میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ ہاں دونوں کو ساخت کے اعتبار سے اور دونوں کے دائرہ کار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دونوں کو الگ الگ رکھا ہے، اور اس کے حوالے سے سورۃ النساء ہی میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، مثلا فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، یعنی اجر و ثواب، اور جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو بہت ہی انصاف کی بات ہے
جو مردوں اور عورتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مرد و عورت کے لیے کسب و اکتساب کا ایک وسیع میدان موجود ہے، دونوں کے الگ الگ فرائض ہیں اور الگ الگ دائرہ عمل، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں اللہ کی رضا کو مشترکہ طور پر حاصل کرے، نہ کہ مرد تانس کے زیور سے آراستہ ہوں اور عورتیں مردانہ اسلحے سے مسلح، یعنی دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، کھلا میدان موجود ہے، کہیں خواتین پر قدغن نہیں لگائی گئی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے فلاں فلاں کام نہیں کر سکتی، بلکہ ان کے لیے بھی بے شمار مواقع موجود ہیں کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی جب خواتین کی زندگیوں کا انفرادی مطالعہ شروع کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح اللہ کی نیک بندیوں نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کیا، اس کے لیے ایفرٹ کی، جد و جہد کی، مصائب برداشت کیے، مشکلات اٹھائیں۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک اور جو اہم بات ہے جسے ڈسکس کیا گیا وہ ہے ان کی حق مہر کی ادائیگی کا معاملہ، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے فریضہ قرار دیا اور اس حوالے سے نہایت عدل والا معاملہ کیا۔ مثلا مردوں کو کیا کہا گیا؟ وَآتُوا النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ضمن میں تاکیدی نصیحتیں کی اور اسے مردوں کے ذمے قرض قرار دیا، اور اس کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں نکاح کے بجائے اسے صفح قرار دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو نکاح کیے ان میں اپنی تمام ازواج کا مہر مقرر کیا، اپنی بیٹیوں کے جو نکاح کیے ان کا مہر مقرر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا اپنی بیویوں کے لیے آپ کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ انہوں نے کہا آدھا اوقیہ، یہ کل 500 درہم بنتے ہیں، اور یہی اپنی بیویوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ سب بیویوں کا ایک ہی مہر تھا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے متعلق بیان کرتی ہیں کہ وہ پہلے عبید اللہ بن جہش کی زوجیت میں تھی اور وہ حبشہ جا کر فوت ہو گئے، تو نجاشی نے ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور اپنی طرف سے ان کو 4000 درہم مہر ادا کیا۔ پھر انہیں شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا انس سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خواتین سے نکاح کے وقت ان کے مہر کو لازمی طور پر ادا کرنا ہے، وہ ان کا حق ہے، شرعی حق۔
فریضہ ہے مردوں کے ذمہ، البتہ اس کی مقدار کتنی ہوگی اس میں شریعت نے گنجائش دی ہے، اور یہ باہم رضامندی کے ساتھ طے ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید نے خواتین کے لیے جو احکامات بیان کیے ہیں ان میں سے ایک اور جو اہم حکم ہے وہ وراثت کے حوالے سے ہے، کہ وراثت کے ضمن میں بھی قرآن مجید جہاں مردوں کے حصے مقرر کرتا ہے وہاں خواتین کے لیے بھی باقاعدہ حصے مقرر کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، اور یہ حصے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اس میں کسی کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خواتین کے حصے ساقط کر دے اور کسی بھی نام کے ساتھ ان کو وراثت سے محروم کر دے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ فرض نوعیت کی چیز ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل کر دیا گیا ہے، اب تمام مسلمان مرد اور عورتیں اس کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ جو ایک مشہور مفسر قرآن ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں باپ دادا کے طریقے سے عورتیں وارث نہیں ہوتی تھی، اسی طرح چھوٹا بچہ خواہ وہ مذکر ہو وہ اپنے ماں باپ کے طریقے سے وارث نہیں ہوتا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر فوت ہو گیا اور اس نے مجھ کو اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے اور ہم کو وارث نہیں بنایا جا رہا۔ اس کی بچی کے چچا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہیں، نہ گھاس کا گٹھا اٹھا کر لا سکتی ہیں، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ کما کر لا سکتی ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو حصہ دینے کا کیا مطلب؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو ابھی میں نے سورۃ النساء کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور خواتین کے لیے بھی حصہ ہے۔ تو کتنا کلیئر اور ٹو دا پوائنٹ قرآن مجید کا انداز ہے خواتین کے حوالے سے۔ اب اتنے واضح انداز کے باوجود بھی اگر خواتین کو وراثت سے محروم کر دیا جائے اور ان کا جو حق ہے وہ سلب کر لیا جائے تو پھر کیا ایسا کرنا کسی بھی انداز سے درست ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر خواتین کے حوالے سے ایک اور جو اہم حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا وہ ان کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاری جائے، جیسا کہ سورۃ النساء ہی میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ تو خصوصی طور پر یہاں جو گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اسے اچھے انداز میں گزارنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں کامل نہیں ہوتا، نہ مرد نہ عورت، دونوں میں جہاں بہت سی اچھائیاں ہیں وہیں بعض کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کسی میں ایک خوبی ہے تو کسی میں دوسری کمزوری موجود ہے، تو ان خوبیوں اور ان کمزوریوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔
اور جب رہنا ہے تو پھر عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رہو، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کرو، ایک دوسرے کی کمزوریوں سے صرف نظر کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو، ایک دوسرے کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور اگر کسی جگہ پر کوئی اصلاح طلب معاملہ ہے تو اس اصلاح کو بھی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کو بہت اہم مقام دیا اور کئی مواقع پر اس کا ذکر فرمایا۔ مثلا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، جب وہ یہ کر لیں تو پھر معروف طریقے کے مطابق ان کا کھانا اور ان کا لباس تم پر لازم ہے۔ حدیث میں آگے بھی تفصیل ہے لیکن یہ مختصر اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت واضح اور صریح حکم ہے جس میں معاشرت کے حوالے سے معروف طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح کچھ احکامات خواتین کے لیے خاص ہیں، جیسے حجاب کا حکم ہے، اس میں مردوں کو بھی کچھ حد تک پابند کیا گیا ہے، جیسے یہ کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اسی طرح خواتین کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار ایسی جگہوں پہ نہ کریں جہاں کرنا منع ہے۔ یہ جو احکامات ہیں یہ زیادہ تر ہمیں سورہ نور، سورہ احزاب اور سورۃ الحجرات میں ملتے ہیں، اور اسلام کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو حجاب کے احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے بھی عظیم مصلحتیں ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے ایک مسلمان معاشرے کے اندر کہ خواتین گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں۔ زندگی کے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے انہیں گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، جن میں تعلیم کا حصول ہے، اسی طرح بعض اوقات ضروریات زندگی کی فراہمی میں انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب انہیں گھر سے ایسے ضروری امور کے لیے نکلنا ہے تو شریعت انہیں اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنی عصمت کے تحفظ کے لیے حجاب کو اختیار کرے، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ بہت سے فتنوں اور بہت سے فساد سے محفوظ رہ سکتی۔ اور یہ حکم کسی انسان کا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ لے دے کریں یا کسی بھی قسم کا کوئی آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آرگیومنٹ تو ہم وہاں کر سکتے ہیں جہاں کوئی انسان ہمیں حکم دے رہا ہو یا کوئی قانون انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں، جہاں حکم اللہ رب العالمین کا ہو، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی کے تمام فیصلوں کا جس کے پاس اختیار ہے، جو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے،
اور کس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی نازل کردہ آیات ہیں، یہ اس کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون ان آیات مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں کسی قسم کی آرگیومنٹ کرے؟ نہیں کی جا سکتی، اور اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ اس حوالے سے جو احکامات ہیں وہ بہت ہی واضح اور کلیئر ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر حجاب کے حوالے سے کوئی تفصیلی بات ہوگی تو وہاں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ جس طرح شروع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کا ذکر کیا ہے ان میں دو طرح کی خواتین ہیں، ایک ہیں صالح خواتین اور ایک ہیں غیر صالح خواتین۔ تو صالح خواتین کون ہیں اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ تو صالح کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے عموماً جو معنی ہیں وہ ہیں نیک، پرہیزگار، پاک دامن، پارسا، نیکوکار وغیرہ۔ اسی طرح صادقہ کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سچے معنی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صالح خواتین ہیں ان کی کچھ خصوصیات بھی ذکر کی، اسی طرح جو غیر صالح ہیں ان کی بھی کچھ اہم نوعیت کی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ صالح خواتین کی جو خصوصیات ہیں جو عمومی انداز میں ذکر ہوئی، جو ہر صالح خاتون کو اختیار کرنی چاہیے، اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے صفت فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، صالح عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ اب یہ فرما برداری کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں علامہ طبری لکھتے ہیں رحمہ اللہ، صالحات وہ خواتین ہیں جو دین پر سیدھی چلنے والی اور نیکی کے کام کرنے والی ہیں۔ قانتات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اللہ کی بھی اطاعت گزار ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی اطاعت گزار ہیں۔ بہت سادہ اور بڑے ہی واضح انداز میں یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہی صالح ہونا ہے، اور خیر کے ہر کام کو کرنے کی کوشش کرنا، بھلائی کے کام میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ صالح ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے اس میں ان کی اطاعت کرنا، اور گھروں کے اندر اپنے شوہروں کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، وہ بات جو وہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دے رہے ہیں ان کو تسلیم کرنا۔ تو ایسی جو خواتین ہیں وہی قرآن مجید کی اس آیت کی مصداق ہو سکتی ہیں، فالصالحات قانتات۔ اسی طرح ایک اور تفسیر ہے تفسیر المیسر، اس میں اس کے مصنف کہتے ہیں نیک عورتیں اللہ کی ان کے لیے مقرر کردہ شریعت پر استقامت اختیار کرتی ہیں، اللہ کی اور اپنے شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں، یعنی وہی بات ہے اور اسے تھوڑے سے مختلف الفاظ میں کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح عورت کس کو قرار دیا، یا صالح عورت کے بارے میں فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ایک متاع ہے، متاع یعنی ایک سامان زندگی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اس دنیا سے فائدہ تو اٹھانا ہے،
اس کو اختیار تو کرنا ہے. اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، المرأۃ الصالحہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ایک اور جگہ پر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صالح عورتوں کے کچھ اوصاف بیان کیے. وہ کیا ہیں؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. مسلمان ہیں، مومنہ ہیں، فرما بردار ہیں، توبہ گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، اور روزہ گزار ہیں، روزے رکھنے والی ہیں. تو الحمدللہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے کام اکٹھے کرنے کا موقع دے دیا ہے کہ ہم یہ سارے کام اکٹھے اس وقت کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے، آمین. اور اس کے بعد دوسری جو خصوصیت ہے صالح خواتین کی جو قرآن نے بیان کی، وہ ہے ان کا محسن ہونا، محسنات. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ صالح مومن عورت محسن ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں فرمایا محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. کیا مطلب ہے؟ محسنات یعنی عفیفات، پاک دامن، متعففات عن الحرام، حرام سے بچنے والی، یہ ہے محسن ہونا. غیر مصافحات یعنی غیر مزانیات، زنا نہ کرنے والیاں. غیر مجاہرات بالزنا، زنا کی طرف نہ جانے والیاں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنے والی جو کہ زنا کی طرف لے کر جانے والا، فحش کی طرف لے کر جانے والا. ولا متخذات اخدان یعنی ولا متخذات اصدقاء علی السفاہ، یعنی چھپے دوست نہ بنانے والی. کیسے چھپے دوست؟ زنا کے لیے دوست نہ بنانے والی. یہ ہے صالح خواتین جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، حرام سے بچنے والی ہوتی ہیں، اور چھپے دوست بنا کر خوش ہونے والی نہیں ہوتی. چھپی دوستی سے اجتناب کرتی ہیں، اس سے بچتی ہیں. قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دین، عقل اور پاک دامنی نکاح کے لیے بنیادی صفات ہے. تو صالح خواتین کی یہ دو خصوصیات بہت کلیئرلی قرآن مجید میں مینشن کی ہیں. پہلی کیا؟ قانتات، اور دوسری محسنات، پاک دامن ہے. اس کے علاوہ عمومی طور پر بھی قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والیاں ہوتی ہیں. کون صالح ہے؟ جو اچھے اچھے عمل کرتا ہے، جیسا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. یہ جو آیت تھی نا ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. آل عمران کی یہ اگلی آیت ہے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے مرد یا عورت کا عمل ضائع نہیں کروں گا، تم میں سے بعض سے ہیں. تو جو بھی نیک عمل کرے گا وہ صالح ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. اور یہ جو خوش بختی ہے یعنی سعادت کا ملنا ہے، آخرت کی سعادت خاص طور پر یعنی آخرت کی کامیابی، اس کا تعلق عمل کی اصلاح کے ساتھ ہے. جتنا عمل صالح ہوتا چلا جائے گا اتنی اخروی سعادت حاصل ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں میں سے
جو اپنے دل میں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھیں اور کتاب و سنت کی تابعداری کے تحت نیک اعمال کریں، وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، عمدگی سے ان کی عمر بسر ہوگی، خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، ساتھ ہی انہیں اپنے پاس دار آخرت میں بھی ان کی نیک اعمالیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں پاک اور حلال روزی، قناعت، خوش نفسی، سعادت، پاکیزگی، عبادت کا لطف، اطاعت کا مزہ، دل کی ٹھنڈک، سینے کی کشادگی، سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ایماندار نیک عمل کرنے والے کو ملتی ہے۔ تو یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا، یہ سب بڑی زبردست نعمتیں ہیں۔ یہ سکون، یہ اطمینان، رزق حلال، عبادت کی طرف توجہ، اس کی ادائیگی کی طرف دل کا مائل ہونا، اس کی رغبت، سینے میں وسعت کا ہونا، دوسروں کو معاف کر دینا، دل بڑا کر لینا، نرمی، نرم مزاجی، کائنڈنس، دوسروں کا خیال رکھنا، ان کی ہمدردی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے خاص انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں جو انہیں عمدہ زندگی ملتی ہے، اس عمدہ زندگی کا یہی مطلب ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تربیت کی ہے، ان کے لیے احکامات نازل کیے ہیں۔ تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکامات کو توجہ سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں اور ان کی روشنی میں اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اخروی نجات ہو سکے، کیونکہ ہم سب کا بہرحال مطمع نظر اور اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہو تو اس میں ہمیں آسانی حاصل ہو۔ اس دعا کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے رول میں جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی ہم کوشش کر سکیں، اور ہمارے ارد گرد جو انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا